میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی، میری روح خداوند پر فخر کرے گی، حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے۔ میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ اس غریب نے دہائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر توکل کرتا ہے۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، خدمت کے اس موقع کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے، لیکن تعجب کی کوئی بات تو ہے نہیں۔ جب بہت دور دور سے کالز آتی ہیں تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں اتنی دور تک تیرے پیار کی آواز پہنچ رہی ہے، اور خدا کا شکر ہے میں اکیلا نہیں، نہ جانے کتنے لوگ ہیں طرح طرح سے اپنی زبان سے اپنی زندگی سے لوگوں تک اس بات کو پہنچا رہے ہیں کہ خدا سچ مچ مہربان ہے۔ ہمیں چکھ کے دیکھنا چاہیے، ہمیں اس کا تجربہ ہونا چاہیے، پھر ہم کہہ سکیں گے خداوند سچ مچ دیالو ہے، مہربان ہے، وہ پیار کرتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ آج کا پروگرام دیکھتے دیکھتے اس کی آواز آپ کے دل میں پہنچے اور آپ کہہ سکیں سچ مچ خداوند مہربان ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں بہنوں، ہر دفعہ جب میں آپ کے سامنے خدا یسوع مسیح کے کلام میں سے خدا کے پیار کی باتیں آپ کو سناتا ہوں تو مجھے اس بات کا بھی خیال رہتا ہے کہ بہت سے ایسے بھائی بہن ہیں جو کچھ دیر سے یہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کی فون کالز آئی ہیں میرے پاس اور انہوں نے بتایا کس طرح سنتے سنتے انہیں خداوند یسوع مسیح کی حضوری محسوس ہوئی اور کچھ ایسی باتیں ہو گئیں ان کی زندگی میں جو انسان نہیں کر سکتا، خدا ہی کرتا ہے، تو اس سے میرا ایمان مضبوط ہوا۔ آپ سب جنہوں نے مجھے فون کالز کی ہیں، مجھے بتایا ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ اسی طرح دعا کرتے رہیں جب تک خدا توفیق دیتا ہے۔ اس کی مہربانی پر سارا بھروسہ ہے، اس کی دیا درشٹی رہے، اس کی نظر کرم رہے تو پھر آپ اسے دیکھتے رہیں گے۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ پروگرام نہیں ہے، دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ جس کا ذکر اس پروگرام میں کیا جاتا ہے وہ خدا کا پیار ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ اس نے کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ خدا نے جان سے محبت رکھی، وہ خدا کی محبت ہے، اور یقین ماننا کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے کہ یہ محبت ان کے لیے ہے جنہیں کوئی پیار نہیں کر سکتا۔
یہ خدا کی محبت ان کے لیے جنہیں کوئی منہ نہیں لگاتا، تجھ جانتے ہیں، حقیر جانتے ہیں، ان کی حقارت کرتے ہیں، انہیں گنہگار کہہ کے ان پر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ اس آدمی کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ گنہگار ہے، یہ برا ہے، یہ بری عورت ہے۔ ان کے لیے خدا کا پیار یسوع مسیح میں ظاہر ہوا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے میں گنہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے اس دنیا میں آیا ہوں، یہ ہے میرے آنے کا مطلب۔ اسی لیے وہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے، دل کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، کہتا کھولو دروازہ، میں اندر آؤں گا، مجھے معلوم ہے تمہارے اندر دکھ ہے، مجھے معلوم ہے تم ڈرے ہوئے، مجھے معلوم ہے تمہاری زندگی میں کیا پریشانیاں ہیں، میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری مدد کروں۔ یہ ہے اس پروگرام میں دیکھنے والی بات۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو دیکھتے ہیں دیکھتے رہیے، کیونکہ میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ایک دن دیکھتے دیکھتے آپ اسے دیکھ سکیں گے جو آپ کو دیکھ رہا ہے اس وقت، اس کی نظر آپ پر ہے، وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ خدا کے بندے داؤد نے اپنی زندگی میں بہت دکھ اٹھایا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی گواہی پڑھ کے سنائی، پھر پڑھتا ہوں، سنیے، کیونکہ یہ وہ گواہی ہے جسے سن کر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہمارے لیے دعوت بن گیا، خدا کی طرف سے ایک دعوت ہے، بلاوا ہے اس کا یہ کہنا کہ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، آزما کر دیکھو۔ اور وہ اس کا اپنی گواہی میں ذکر کرتا ہے کہ کن کن باتوں میں اس نے یہ دیکھا کہ نفرت کے بجائے خدا نے اس پر مہربانی ظاہر کی، چھوڑا نہیں اس کو، اس کا ترس، اس کا رحم، اس کی دیا بہت ہی بیش قیمت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ٹھہرائی جا سکتی، مفت ہے، وہ سب کے لیے، آپ کے لیے ہے۔ اور یہ جو کچھ آج آپ سنیں گے، اگر آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا تو میری طرف ہے، مجھے برکت دینا چاہتا ہے، اور خدا کا وہ پیار جو اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے اس کا نام یسوع ہے، آپ اس کے نام سے مانگیں گے اور پھر دیکھنا کیا ہو جائے گا آپ کے لیے۔ سنو، پھر سے میں سناتا ہوں آپ کو داؤد کی یہ گواہی۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، یہ داؤد خدا کا نبی ہے، یہ زبوروں کی کتاب میں زیادہ زبور اسی کے ہیں، اس کے ذریعے سے خدا کا کلام اس طرح آیا ہے، میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، ہر وقت۔ بڑا مشکل ہے ہر وقت خداوند کو مبارک کہنا، اس کو دھنیہ کہنا۔ ایسے ایسے وقت آ جاتے ہیں کہ لوگ خدا سے ناراض ہوتے، پوچھتے ایسا کیوں تو نے کیا، ایسا کیوں ہونے دیا، تو کہاں ہے، تو کیا کر رہا ہے، اور پھر کہتے کوئی خدا نہیں ہے اگر ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ کہہ رہا میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، تو کیا اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں آئی؟ میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی۔ ایسا کیا دیکھ لیا اس نے خدا میں؟ ہر وقت، ہمیشہ۔ اور پھر کہتا میری روح خداوند پر فخر کرے گی۔ پھر دعوت دیتا میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں۔ اب دیکھو کیسی بات لکھی، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا، میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ پھر لکھا انہوں نے اس کی طرف نظر کی، منور ہو گئے، ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس غریب نے دعائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اسے اس کے سب دکھوں سے بچا لیا۔ خداوند کے سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا اور ان کو بچاتا ہے۔ تب کہتا ہے یہ تو میرا تجربہ ہے، یہ تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ پھر کہتا آزما کر دیکھو، تم بھی آزما کر دیکھو، چکھ کر دیکھو، تمہیں بھی اس بات کا تجربہ ہونا چاہیے۔ خدا کے پاس آ کے تمہیں یہ انوبھو ہونا چاہیے، تجربہ ہونا چاہیے کہ وہ مہربان ہے، دیالو ہے۔ اب کہنا اور بات ہے، سبھی کہتے ہیں خدا پہ ایمان رکھنا تو اتنی بڑی بات نہیں، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں کہ ہے، بدروحوں کو بھی پتا ہے کہ وہ ہے، دشت آتماؤں کو پتا ہے خدا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ ہم خدا پہ کوئی احسان نہیں کر رہے کہ جی ہم مانتے ہیں کہ کوئی خدا ہے۔ خدا کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ ہم اس کے پاس آ کے اس کی مہربانی کا مزہ چکھ لیں، اسے خوشی ہوگی اس بات سے۔
کہ آپ کی زندگی میں اس کی دیا پہنچے، اس کا پیار پہنچے۔ آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ دیکھو اس بندے کی زندگی میں، خدا کے اس نبی کی زندگی میں کیسی کیسی مشکلیں آئی ہیں، اس لیے وہ ذکر کرتا دہشت سے، ایسے حالات میں سے گزرا ہے جہاں ڈر تھا، بہت ڈرا ہوا تھا، وہ چاروں طرف سے اسے گھیر رکھا تھا، ڈر ہی ڈر تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کرے، چھپتا پھر رہا تھا، اپنی جان چھپائے ادھر ادھر پہاڑوں میں غاروں میں رہتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ یہ دکھوں کا ذکر کرتا ہے، اس نے مجھے سب دکھوں سے بچا لیے، بڑے دکھ دیکھے اس نے اپنی زندگی میں، دوسروں سے بھی دکھ پہنچے ہیں، گھر والوں سے اسے بہت دکھ پہنچے ہیں۔ لکھتا ہے ایک جگہ کہ جس نے میرے ساتھ طباق میں میرے ساتھ روٹی کھائی ہے، اسی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ بہت دکھ اٹھائے اس نے، اور پھر یہ کہتا ہے آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے۔ میں نے دکھوں میں دیکھا ہے، اپنے دکھ کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں کہتا ہے میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا، اس غریب نے دعائی دی، خداوند نے اس کی سنی۔ کہتا خداوند دعا کا سننے والا اور جواب دینے والا خدا ہے۔ لکھا سب دکھوں سے بچا لیا، چھڑا لیتا دکھوں سے۔ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات تو ویسے ہی رہیں گے، لیکن ان دکھوں کے وسیلے میں ذریعے سے، دکھوں میں جب دکھ میں مصیبت میں سے گزر رہے، وہ کوئی ایسی چیز اندر ڈال دیتا ہے کہ دکھوں کی طرف تمہارا دھیان بھی نہیں جاتا، ایک اور قسم کا دھن ہمارے اندر آ جاتا ہے کہ ہم اسے دھنیہ واد کہتے ہیں، شکر کرتے ہیں، لیکن چھڑا بھی لیتا ہے، دکھوں سے چھڑا لیا۔ تو اس لیے کہہ رہا آزما کر دیکھو میں دکھوں میں سے گزرا ہوں، مجھ پر بہت دکھ اور مصیبتیں آئی ہیں، میں نے اسے پکارا ہے، اس نے مجھے چھڑا لیا، تم بھی آزما کر دیکھو خداوند کیسا مہربان ہے۔ یہ کہہ رہا خدا کا بندہ۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے، اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی۔ اس کی زندگی میں ایک ایسی بات آ گئی، گر گیا گناہ میں خدا کا بندہ، اور اس نے خود لکھا ہے اس کے بارے میں۔ خداوند بائبل کی خوبی یہ ہے، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ نبیوں نے اپنے گناہوں کو چھپایا نہیں ہے، بتایا ہے کہ جب ہم گناہ میں گر گئے اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، شرمندگی ہی شرمندگی تھی، اس وقت خدا نے ہمارے لیے کیا کر دیا کہ ہماری شرمندگی کو شادمانی سے بدل دیا، خوشی سے بدل دیا، کچھ ایسا کام کر دیا، شرمندگی دور ہو گئی، اور اب ہماری زندگی میں شادمانی ہے اور شکر گزاری ہے، خوشی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے داؤد، گر گیا تھا گناہ میں، ایک نہیں کئی گناہ ہو گئے تھے۔ جب انسان گرتا ہے تو پھر گرتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو کہ وہ گرے ہوں کو اٹھاتا ہے، شرمندگی کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا بھائی اور کوئی ایسی بہن ہے جو گناہ میں گر گئے ہیں اور اب شرمندہ ہیں، چھپا رہے ہیں اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح، لیکن دوسرے ہیں لوگ تو تیار رہتے، جھوٹے الزام لگانے پہ تیار رہتے ہیں، ملزم ٹھہراتے ہیں، لیکن اگر مجرم ثابت ہو جائے انسان تو پھر کون پوچھے گا اسے؟ ملزم وہ ہے جس پر الزام لگایا گیا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مجرم وہ ہے جس نے جرم کیا ہے اور ثابت ہو جائے، ایسی حالت میں بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی لیے خداوند یسوع اس دنیا میں جب آیا ہے تو اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اتنا پیار کسی میں نہیں ہو سکتا، اتنی دیا انسان میں ہو ہی نہیں سکتی جو خدا نے یسوع مسیح میں ظاہر کی ہے، کیونکہ وہ خدا کا پیار ہے، وہ خدا کا پیار ہے آپ کے لیے، سب کے لیے، میرے جیسے کے لیے بھی۔ اسی لیے تو میں آپ کے سامنے یہ باتیں کہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر وہ مجھ پر رحم نہ کرتا تو میری رہائی نہیں تھی، میں نہیں بچ سکتا تھا، کیونکہ لکھا سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہیں۔ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں خدا یسوع جو خدا کا پیار ہے، اس کا تجربہ آپ کو کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک یوحنا کی انجیل، پہلا یوحنا، اس میں سے میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، بالکل بائبل کے آخر کی کتابوں میں ہے، بالکل آخر کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے تو مکاشفہ کی کتاب ہے، پھر ایک یہودا کا خط ہے، پھر آپ دیکھیں گے
یوحنا کے خط ہے، پہلا خط، دوسرا خط، تیسرا. تو میں پہلے خط میں سے پڑھ رہا ہوں، یوحنا کا پہلا خط اور اس کا تیسرا باب. اور اس میں یہ لکھا کہ خدا نے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. اس کی ذات میں گناہ نہیں، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے کہا تھا کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. اور پھر اس کے لیے لکھا کہ وہ جو بے گناہ تھا وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. اسی لیے یوحنا نبی خدا نے یسوع مسیح کو دیکھ کر کہتا اپنے شاگردوں سے، کھلے عام کہہ رہا ہے، دیکھو یہ جو تم جا کے ہیکل میں برے چڑھا رہے ہو، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانی چڑھا رہے ہو، وہ نہیں ہے اصل، وہ سایہ ہے. یہ ہے وہ، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. زندگی پر گناہ کرنے کے بعد بوجھ ہو جاتا ہے، ایک کے بعد ایک بڑھتا چلا جاتا ہے، گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے. انسان کی آتما دبی ہوئی ہے گناہ کے نیچے، کھاتے پیتے چین نہیں ہے، اچھی سے اچھی چیزیں ہیں گھر میں پھر بھی چین نہیں ہے. وہ معلوم ہے اندر دبا ہوا ہے، کینسر کی طرح وہ دکھائی نہیں دیتا لیکن اندر ہے. جیسے داؤد کہہ رہا تھا، چکھ کر دیکھو، آزما کر دیکھو کہ کیسا مہربان ہے ہمارا آسمانی باپ. اس مہربان باپ نے خداوند یسوع کو بھیجا جو اس کا کلام ہے، پیار کا کلام، اس کی محبت ہے. وہ اسی لیے آیا ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے کہے گا میری بیٹی، میرے بیٹے، یہ گناہ مجھے دے دے، اپنا یہ بوجھ مجھے دے دے. کون کرے گا یہ؟ یقین نہیں آتا اس بات کا. لکھا آزما کر دیکھو. خدا کا بندہ کہہ رہا کر کے تو دیکھو، ایک دفعہ اس سے یہ دعا کر کے تو دیکھو، اے خداوند یہ گناہ میں چھپائے پھر رہی ہوں، یہ گناہ میں دبائے ہوئے ہوں، اسے ڈھانک رہا ہوں اپنی نیکیوں سے. تو خداوند کہتا مجھے پھر بھی دکھائی دے رہا ہے، وہ یہ مجھے دے دے، میں اٹھا لوں گا. اس کے لیے لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا، اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. یہ وہ بات ہے جو خدا نے یسایا نبی کی معرفت کہی تھی، میں ہی وہ ہوں، میں ہی وہ ہوں. یسایا نبی کی کتاب میں لکھا ہوا 43ویں باب کی 25ویں آیت میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہوں. تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا. اپنی یادگاری میں سے مٹا دوں گا، وہ حساب میں نہیں آئیں گی. اپنے نام کی خاطر، وہ نام ہے یسوع. وہ اس لیے آیا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے. وہ بوجھ اٹھا لیتا ہے. آزما کر دیکھو، بہت مہربان ہے وہ. ان کے اوپر یہ مہربانی ہوتی ہے جو جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والا اب کوئی نہیں رہا، کوئی ہم پر مہربانی نہیں کرے گا، کوئی ہماری مدد نہیں کرے گا. ان کو کہتا ہے آزما کر دیکھو خدا کیسا مہربان ہے. ایک دفعہ اپنے گناہوں کا بوجھ اسے دے دو، مان لو، کہہ دو میں نے گناہ کیا، میں گناہ گار ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا میں کہاں جاؤں. دیکھنا وہ اٹھا لے گا بوجھ. پھر اس کے یہ لکھا ہے کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا، اسی خط میں لکھا ہے کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. یہ نہیں کہ خدا نے یسوع مسیح یوں کہہ دے گا کہ میں نے تجھ پر مہربانی کر دی، تیرے گناہ معاف ہو گئے. یہ کہاں، کس نے بتا دیا؟ یہ کوئی اس قسم کی بات تھوڑی کہ تمہیں چھٹی دے دی، اب جو مرضی کھاؤ، جو مرضی پہنو، جو مرضی کرو، آزاد ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا آسمان پر. ہرگز نہیں. گناہ کی مزدوری موت ہے. حساب کے دن چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی ہو، چاہے یسوع، اس نے کہا ہے کہ جو مجھے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہوگا. سبب یہ ہے کہ جہاں وہ اپنی محبت اور مہربانی کو ظاہر کر کے معافی دیتا ہے، وہاں وہ زندگی میں آ کر گناہوں کو مٹانا شروع کرتا ہے. وہ اس لیے آیا تھا کہ گناہوں کو، ابلیس کے کاموں کو مٹا دے. اب ہماری زندگی میں ابلیس کے کام ظاہر ہوتے. یہ نفرت کرنا یہ کوئی خدا کا کام ہے؟ کسی کو مارنا یہ خدا کا کام ہے؟ چھوٹے بچوں کو پکڑ لینا اور ان کے ساتھ بری باتیں کرنا یہ خدا کا کام ہے؟ بے ایمانی کر کے دوسروں کو لوٹ کے اپنا گھر بھر لینا یہ کوئی خدا کا کام ہے؟ یہ تو شیطان کا کام ہے. یہ لکھا ہوا ابلیس کے کام جو زندگی میں ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری زندگی میں چین نہیں ہوتا. تو پہلے تو وہ یہ کہتا کہ یہ جو تو نے کر دیا یہ مجھے دے دے، میں تجھے معاف کر دوں گا.
याद भी नहीं रखूंगा। फिर वो कहता मुझे अंदर आने दे, और अंदर आके एक एक करके इन गुनाहों की जड़ें काटनी शुरू कर देता। किसी पेड़ की जड़ अगर खराब हो जाए, काट दी जाए, तो ऊपर तक सूख जाएगा वो। इसी तरीके से जिन गुनाहों पर वो उंगली रख देगा, जहां वो अपना खून लगा देगा, वो सूखना शुरू हो जाएगा। उस गंदगी से नफरत होनी शुरू हो जाएगी। मुझे याद है एक भाई आना शुरू हुआ था, तो जब मेरे से बात करता था तो एकदम ऐसे मुंह पर हाथ रखता था, थोड़ी सी बात करता था फिर मुंह पे हाथ रखता था। उसे गाली देने की आदत थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, अपने आप ही उसको ये बुरा लगता था, ये क्या लैंग्वेज मैंने सीख ली, क्या बात सीख ली। हर वक्त हर बात में, एक सेंटेंस में, एक जुमले कम से कम 3 गालियां। ये भी कोई फख्र की बात है? खुदा के कलाम में लिखा गालियां बकने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, चाहे वो यीशु मसीह का नाम लेते हो दिन में 1000 बार। लेकिन लिख दिया, खुदा के कलाम में बताया गया कि वो इन बातों को पसंद नहीं करता, उनको वो मिटा देगा जिंदगी में से। जहां माफ करेगा वहां मिटाने का काम शुरू कर देगा। वो बातें मिटनी शुरू हो जाएंगी, सूखने लगती हैं, जाने लगती हैं जिंदगी में से। और अगर नहीं जा रही हैं तो ये इस बात का सबूत है कि वो जिंदगी में नहीं है, मुआफी नहीं हुई है। जहां मुआफी होगी वहां मखलसी भी होगी। जहां क्षमा होगा, जहां वो क्षमा करेगा, वहां छुटकारा भी हो जाएगा। छुटकारा होना शुरू हो जाता है, छूटने लगता है इंसान, उन बातों से नफरत हो जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। ये इससे अंदर हमें खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ सचमुच उसने माफ कर दिया है। ये सच बात है। कहां मेरे अंदर इतनी नफरत थी, इतना गुस्सा था, इतना लालच था, इतना फरेब और धोखेबाजी थी, और अब उन सब चीजों से मुझे नफरत हो गई है। मैं कहता हूं ये सब कुछ मेरे लिए नहीं आया, खुदा तेरी प्यारी पाक मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। जो कुछ तू अपने हाथ से दे देगा वही मेरे लिए काफी है। ये सबूत है इस बात का कि वो अंदर काम कर रहा है। उसने कहा है, वो इसीलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा के ले जाए, इसलिए आया था ताकि शैतान के कामों को, इब्लीस के कामों को जिंदगी में से मिटा दे। और फिर उसके बारे में ये बताया गया है, खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा था जो खूब वाकिफ थे, पढ़ते थे, पुराने हिदनामे को, मूसा की शरीयत को उन्होंने रट रखा था, हाफिज थे वो शरीयत के। उनसे कहता तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो, ये समझते हो कि इससे तुमको जिंदगी मिलेगी, ये वो है जो मेरी गवाही देती है, और फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। एक जिंदगी है जो यहां शुरू होती है खुदा के साथ, और जब इस जिस्म के साथ जुदाई होगी तो खुदा के साथ जुदाई नहीं होगी, खुदा की हुजूरी नसीब होगी। और जिनकी जुदाई होगी खुदा के साथ, उसको कहा गया दूसरी मौत। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने कसम खाई है, कहा मुझे अपनी हयात की कसम, गुनाहगार से मुझे, गुनाहगार की मौत से मुझे कोई खुशी नहीं। गुनाह से नफरत है खुदा को, पाप से नफरत है, पापी से नहीं। बच्चा बीमार हो जाए तो मां को बच्चे से थोड़ी नफरत होती है, बच्चे को थोड़ी मार डालना चाहती हो, वो बीमारी को मार डालना चाहेगी। अपने आप कुछ नहीं करेगी, डॉक्टर के पास जाके कहेगी ये जरासीम मार दो इसके, मेरा बच्चा ना मरे, बीमारी मर जाए। ये तो खुदा की मोहब्बत की हल्की सी झलक है। वो गुनाहगारों को प्यार करता है, गुनाह को नहीं। जब कोई गुनाहगार अपनी जिंदगी उसके हाथ में दे के कहे खुदा देख कितना बोझ है मेरे ऊपर, ये कहां लेके जाऊंगा मैं, हिसाब के दिन क्या करूंगी मैं। खुदा का प्यार यस्सु है, वो कहता ला ये गुनाह मुझे दे दे, मैं इसीलिए आया हूं कि गुनाहों को उठा ले जाऊं, मिटा दूं उनको, मखलसी दे दूं। और फिर मेरी मोहब्बत का इनाम यह है कि तेरी जिंदगी में एक नयापन पैदा कर दूंगा मैं। यह है वो जिंदगी जिसके लिए खुदावंद ने कहा था ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। देखो कितना प्यारा काम खुदावंद करना मांगता अपनी मोहब्बत की वजह से। गुनाहों को उठा लेगा, बोझ चला जाएगा, शैतान के कामों को मिटाना शुरू कर देगा, एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। उसके लिए खुदा का बंदा कह रहा है आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान है। आप आजमा कर देखो, आजमा कर देखो।
پیارے بھائی اور بہنوں، آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کا شکر گزار ہوں آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے، میرے لیے دعا کرتے رہیں کہ مجھے دکھائی دیتا رہے، تاکہ جو کچھ دیکھ سکوں وہ میں آپ کے سامنے اس کی گواہی دے سکوں، تاکہ جو کچھ آپ دیکھیں آپ کہہ سکیں دوسروں کو، آزما کر دیکھو خداوند سچ مچ بہت مہربان ہے۔ خدا کی مہربانی خدا کے پیار میں یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس میں ایک نئی زندگی آپ دوسروں کو بتائیں گے۔ مجھے معلوم نہیں آپ کی زندگی میں کس بات کا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ ڈر اس دنیا میں انسان کا ہوتا ہے، بیماری کا ہوتا ہے، موت کا ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اور بہت ہی بھینکر ڈر یہ کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ یہ دہشت ہے۔ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، خدا کا کلام ہم سے کہتا ہے، یسوع کا پیار ہمیں پکار کے کہتا مت ڈر، میں اسی لیے آیا ہوں، اپنے گناہ کا بوجھ مجھے دے، میں اسی لیے آیا ہوں، تیری زندگی میں سے ان چیزوں کو کاٹ کے نکال کے دور کر دوں گا جن کی وجہ سے تجھے ڈر لگتا ہے، ڈر بھی دور کر دوں گا۔ مجھے معلوم نہیں کیا آپ کی ضرورت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، دکھ بھی وہ دور کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کی گواہی ہے یسوع مسیح کے نام سے ان کو شفا مل گئی، ایسی بیماری سے شفا ملی ہے جس کا کوئی علاج تھا نہیں، ڈاکٹرز نے منع کر دیا تھا، کہیں سے سن لیا کہ یسوع مسیح کہتا میرا نام لے کر مانگو، انہوں نے مانگا، ان کی گواہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوا، ہو گیا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، آزما کر دیکھو۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ آزما کے دیکھیں تو پھر اصل میں سبھی کچھ ہو جائے گا۔ یہ آزمائیں، اس بات کو آزمائیں کہ آج ایک دعا کریں اور یہ کہیں کہ اے خداوند یسوع، تو خدا کا پیار ہے، تو مکتی داتا ہے، نجات دینے والا ہے، گناہ کا بوجھ اٹھا لے گا، شریر کے کاموں کو، برے کاموں کو مندر سے مٹا دے گا، ایک نیا جیون میرا شروع ہو جائے گا۔ یہ سچ ہے کیا؟ میں آزما کر دیکھنا چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں یہ بات ہو۔ تو آپ اسے کہیں، یسوع کا نام لے کے یہ دعا کریں، اے خداوند یسوع، اے پیارے یسوع، تو خدا کا پیار ہے، میرے لیے ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے گھر میں ہو، گھر میں ہی نہیں میرے دل میں ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے دل میں آ جائے۔ وہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ پھر دیکھنا آپ کہ کس طرح آپ کی زندگی اندر سے بدلنی شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کہو گے کہ یہ بالکل سچ بات ہے، خداوند مہربان ہے، اس کی محبت بے بیان ہے، بے انت ہے اور سب کے لیے ہے۔ یہ آپ گواہی دیں گے اور لوگ سنیں گے اور کہیں گے واہ واہ، دیکھو خدا نے اس کے لیے کتنا بڑا کام کر دیا۔ پھر آپ کہیں گے یسوع مسیح کا نام لے کے تو بھی دعا کر میری بہن، تو بھی کر میرے بھائی، مانگ لے اس سے، وہ دے دے گا۔ یہ سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔